اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 16 کے ساتھ۔ اور یہ لیکچر جو ہے یہ پریویس لیکچر کا پارٹ 2 ہے، جو ہم نے مائی ایس کیو ایل کے بارے میں شروع کیا تھا۔ اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے مائی ایس کیو ایل کے بارے میں پڑھا، پھر مائی ایس کیو ایل کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد مائی ایس کیو ایل کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی مختلف کریکٹرز کو پڑھا، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ مائی ایس کیو ایل کو کون یوز کرتے ہیں، کیوں یوز کرتے ہیں، کس وجہ سے ہم اس اسٹرکچر کوئری لینگویج کو ہم پریفرنس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے مقابلے میں ہم مائی ایس کیو ایل کو کیوں پڑھتے ہیں، کیوں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے پڑھے پارٹ 1 میں۔ ابھی یہ لیکچر جو ہے یہ اس کا کنٹینیوس پارٹ ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں یہ اس کا پارٹ 2 ہے کہ مائی ایس کیو ایل ورک بینچ کیا ہے۔ یہ ورک بینچ جو ہے ایز یونیفائڈ کراس پلیٹ فارم اوپن سورس ریلیشنل ڈیٹا بیس ڈیزائننگ ٹول ہے دیٹ ایڈز functionality and aids to MySQL and SQL development work۔ یہ اب ہم MySQL کو تو ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے استعمال کے لیے ہمارے پاس اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ ایک ٹول ہے۔ MySQL Workbench اس کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ MySQL Workbench provides data modeling, SQL development and various administration tool for configuration۔ یہ ہمارے پاس میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ڈیٹا بیس کو میں ڈیٹا کو ماڈل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر SQL ڈیولپمنٹ کے لیے اور مختلف ایڈمنسٹریشن ٹول کو کنفیگر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ It also offers a graphical interface to work with the databases in a structured way۔ اور یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر وے دیتا ہے کہ آپ نے ایک گرافیکل وے دیتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹا بیس کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ گرافیکل وے دیتا ہے۔ گرافیکل وے کی معنی یہ ہے کہ ایک ڈیٹا بیس دوسرے کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم گرافیکل وے سے یوز کرتے ہیں۔ You can create a graphical model using MySQL Workbench۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ ڈیٹا بیس میں گرافیکل ماڈل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے MySQL Workbench کا استعمال کریں گے۔ MySQL Workbench provides reverse engineering for live databases to model۔ MySQL Workbench offers a forward engineering model to a script live database۔ ابھی یہ فارورڈ انجینئرنگ کیا ہے، ریورس انجینئرنگ کیا ہے، یہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ MySQL Workbench Modeling and Designing Tool۔ MySQL Workbench possesses tools that allow database administrator to virtually create physical data design models that can be easily transitioned into MySQL databases using forward engineering۔ ابھی فارورڈ انجینئرنگ کی معنی یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ورچولی اس میں ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹیکلی فزیکلی ڈیٹا بیس میں کنورٹ کرتے ہیں، تو اس کو فارورڈ انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے لیکچر میں پہلے سلائیڈ میں آپ کو بتا دیا، جو سلائیڈ نمبر 11 تھا، کہ ہم نے اس میں دو ٹرمز پڑھ لیے، ایک فارورڈ انجینئرنگ اور ایک ریورس انجینئرنگ۔ تو فارورڈ انجینئرنگ یہ ہے کہ جو ڈیزائنر ہے وہ ورچولی اس میں ڈیزائن تیار کرتے ہیں اور پھر اس ڈیزائن کے بیس پہ وہ فزیکلی ڈیٹا بیس میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں، اور اسی ورچولی ڈیزائن کے طور پر اسی نقشے پر پھر ہمارے پاس فزیکل ڈیٹا بیس ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو اس پروسیس کو فارورڈ انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ MySQL Workbench adheres to all objects such as table, views, stored procedures, triggers
ہمارے پاس ورک بینچ میں سارے خصوصیات موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹریگرز ہیں۔ ٹریگرز کی معنی ہے کہ آپ نے سنگل کلک کرنا ہے، ڈبل کلک کرنا ہے، رائٹ کلک پہ کیا ہوگا، لیفٹ کلک پہ کیا ہوگا، ماؤس کے ویل کے آگے لے جانے پہ کیا ہوگا، نیچے لے جانے پہ کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا نام ٹریگرز ہے۔ تو ورک بینچ میں ساری خصوصیات موجود ہوتے ہیں، ٹیبلز، ویوز، اسٹور پروسیجر، یہ ساری چیزیں اس میں تفصیل کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں، یہ سارے ٹولز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ MySQL Workbench also creates models from a target database or even imported SQL file۔ MySQL میں اگر ہم کسی دوسری ٹیبل سے، دوسری ماڈل سے اگر ہم کوئی ڈیٹا اس میں امپورٹ کر لے تو اس سے بھی ایک نیا ڈیٹا بیس ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک آسانی پیدا ہو گئی MySQL Workbench کے تھرو۔ ابھی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں MySQL Shell کہ MySQL Shell کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ is an advanced client and code editor for MySQL۔ اگر ہم MySQL میں کوئی چینجز لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم MySQL Shell کا استعمال کرتے ہیں۔ This document describes the core feature of MySQL Shell in addition to the provided SQL۔ یہ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ MySQL Shell is advanced client and code editor for MySQL Server۔ It allows you to connect to MySQL Server to run SQL command similar to MySQL command line tool۔ جس طرح ہم MySQL command line tool کو پڑھتے ہیں، اس کا کام جس طرح ہوتا ہے تو اسی کے مطابق MySQL Shell بھی اس طرح کام کرتا ہے۔ It allows you to run JavaScript and Python scripts to interface with MySQL Server۔ MySQL Shell کے تھرو اگر ہم Python میں کوئی پروگرام بناتے ہیں اور اس کو MySQL کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم MySQL کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم JavaScript میں کوئی کمانڈ لکھتے ہیں اور اس کو MySQL کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی MySQL Shell ٹول استعمال کر سکتے ہیں۔ What is MySQL Client؟ ابھی یہ ہمارے پاس 3rd نمبر ٹول ہے۔ پہلے ہم نے MySQL Workbench کے بارے میں پڑھا، پھر MySQL Shell کے بارے میں پڑھا، ابھی 3rd نمبر ٹول ہے MySQL Client کیا ہے۔ MySQL Client is a common name for tools that are designed to connect to MySQL Server۔ MySQL Server کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی، جو انٹرفیس ہمیں دیتا ہے تو اس کو MySQL Client کہا جاتا ہے۔ Client program are used to send commands or queries to the server۔ Client کیا کرتا ہے؟ وہ سرور کو مختلف queries بھیجتا ہے and allow managing data in database stored on the server۔ اور پھر اسی وہ کمانڈ جو ہم کلائنٹ سے سرور کو بھیجتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر اس میں ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے۔ Thus the answer to the question what is MySQL command line client is quite obvious۔ It is the tool that allows sending commands to MySQL server from the command line۔ کلائنٹ سے ہم کمانڈ لائن کے تھرو MySQL سرور پر مختلف کمانڈز بھیج دیتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک یوزر ہے، وہ MySQL کلائنٹ کے تھرو MySQL سرور کو مختلف کمانڈز بھیجتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ کراس سائن لگا ہوا ہے کہ یوزر جو ہے MySQL سرور کے ساتھ ڈائریکٹلی کرسپونڈنگ نہیں کر سکتا۔ تو یوزر اگر MySQL کے ساتھ کمیونیکیشن اور کرسپونڈنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ MySQL کلائنٹ ٹول کا استعمال کرتا ہے۔ ابھی what is the difference between MySQL server and MySQL client؟ Simply put, MySQL server holds data and MySQL client is used for accessing and manipulating it۔ یہ اس میں بھی اس گرافکس میں بھی اس پکچر میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ MySQL کلائنٹ اور MySQL سرور میں کیا فرق ہے۔ تو MySQL سرور جو ہے وہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے اور MySQL کلائنٹ جو ہے وہ مختلف کمانڈز کو بھیجتا ہے کہ اس کے تھرو جو
کمانڈ وہ سینڈ کرتا ہے تو وہ جو MySQL سرور ہے اس سے وہ ڈیٹا ریٹریو کرتا ہے یا وہ ڈیٹا اس میں سٹور کرتا ہے، اس پہ مختلف آپریشنز کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس MySQL کلائنٹ اور MySQL سرور کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پڑھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے۔ MySQL ورک بینچ کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد MySQL شیل اور اس کے بعد MySQL کلائنٹ کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ امید ہے کہ یہ ٹولز جو ہم نے پڑھا MySQL کے، تو یہ بھی پارٹ سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اسے آپ نے کچھ لرن بھی کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔